حسین خوشبخت ہم دل کی حسین مبتلا خوشبخت ہم دل کی حسین مبتلا سبن شاعر شہیدوں سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت. ناصرین، آج عشر محرم حرام کا یعنی 9واں دن ہے، 9 تاریخ ہے. آج کی شب جو ہے وہ وفاداروں کے نام پر ہے. یعنی واقعہ کربلا میں جو روایات دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں آج کی شام کو وفاداروں کی شام کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے؟ اچھا، مسلک کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، سب امام حسین کا غم مناتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اپنے اپنے انداز میں. لیکن اصل جو اس میں کلیہ ہے، اسلامی کلیہ، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو کچھ نہ کہو، بنو تمہارے سچے خدا کو بہت کچھ کہے گا. لہذا احتیاط ضروری ہے. اسی طرح زمانہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی فارمولہ ہے اپنا دین، اپنے دین حق پہ کاربند رہنے کا، کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ. تفصیلات سے آگاہ کروں گا، اور اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور بڑا اہم واقعہ، تاریخی واقعہ آپ کو سناؤں گا غیر مسلم کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی ہے کہ ہم آپ دعوے دار ہیں لیکن غیر مسلم بھی عقیدت مند ہیں. جی ناظرین، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. ناظرین، شب وفا 9 محرم الحرام کی رات، یہ وہ رات ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک مہلت مانگی تھی، اور پھر اس میں ایک امتحان بھی لیا تھا اپنے ساتھیوں کا، اپنے رفقا کا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے یزید تو اہل بیت کا دشمن تھا، باقی تو سارے تو اہل بیت نہیں تھے جو ان کے ساتھ 72 تھے، یہ 72 سے زیادہ بھی تھے، تاریخی کہتی ہے. تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ شیعہ سنی اپنے اپنے انداز میں سے مناتے ہیں، اور سب مناتے ہیں، لیکن ایک کوئی خاص لوگ ایسے ہیں جو بڑے تشدد پسند ہیں. وہ اختلاف کرتے ہیں تو بہت زوردار اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ مملکت پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف جو ہے وہ شرپسندوں کی جانب سے ڈالا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں. سب برسوں سے اکٹھا رہتے ہیں، اور یہاں تو عقیدتیں بھی رہتی ہیں، اور ان کو بھی عبادت کا حق ہے. تو جو جس انداز میں عبادت کرتا ہے اسے کرنے دینا چاہیے، اور وہی فارمولہ رکھنا چاہیے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور خود اپنا چھوڑو نہ. یعنی دین کامل پہ اپنے مست رہو، اپنی جو ہے آخرت کو سنبھالو. حق بھی یہی ہے کہ انسانیت سے پیار کرو. کون کیا ہے یہ نہیں. حضرت علی کا قول ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ معاملات ہیں. اب اسی چیز کو دیکھیں تو اگر بر صغیر میں دیکھیں تو عزاداری جو ہے وہ محرم کا چاند نکلتے ہی عزاخانے سجا دیے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی، بھارت میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، پورے بر صغیر میں سب جگہ جہاں مرضی آپ دیکھ لیں، بلکہ سب کانٹیننٹل بھی جہاں جہاں آپ دیکھ لیں عزاداری موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، دنیا بھر میں موجود ہے. اب تو امریکہ، برطانیہ میں بھی موجود ہے، سب جگہ، یعنی جہاں مرضی دیکھ لیں سب جگہ موجود ہے. ہر شخص اپنے انداز سے حق رکھتا ہے، اور یہی اس کے انسانی حقوق ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ، اپنے ایمان کے مطابق اپنی عبادت کرے، اپنی رسومات ادا کرے. آپ اختلاف کریں، لاکھ کریں، لیکن کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. یہی بھائی چارے کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ. یعنی کیا مطلب؟ کہ تفرقہ پھیلانے والے ہم میں سے نہیں ہیں، قرآن نے کہا ہے. پھر دوسری جانب یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جس نے ایک شخص کو مارا اس نے گویا پوری انسانیت کو مارا. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ لڑائی جھگڑا مت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو. مخلوق خدا کی جیسے خدمت کی اس سے اللہ بھی راضی اور دنیا بھی راضی. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں. اب اگر آپ دیکھیں تو بھارت میں ہندوؤں نے بھی بہت سا کلام لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، قصیدہ، مرثیہ، سب کچھ لکھا ہے. اور سکھوں نے بھی لکھا ہے،
عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، دنیا بھر میں یہ ہے، کیونکہ ایک واقعہ ہے تاریخی. کوئی جھٹلاتا پھر نہ کرے جو بھی ہے. کوئی کہے یہ 2 سالوں کی جنگ تھی، چھوڑ دے اس کو، اس میں بحث کا ہے کی. جس کا جو مطلب ہے وہ لیتا ہے. مطلب ہم اپنے پہ قائم رہنا چاہیے کہ ہم کس انداز میں مناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. تو حضور کا بھی حکم ہے نا کہ سوگ میں سوگ رکھو، غم میں غم کرو. جیسے جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو حضور نے غم کیا تھا اور کر کے بتایا تھا کہ نہیں، بڑا افسوس ہوا کہ مدینہ کی عورتیں سب پہ رو رہی ہیں، سارے شہداء پہ رو رہی ہیں اور حمزہ پہ رونے والے نہیں ہیں. تو یہ سارے دکھ کا انداز تو کیا تھا. دکھ کا تو ایک طریقہ کار ہے، اس کا اظہار تو کرنا کسی نہ کسی طریقے سے. بہرحال آج کی جو شام ہے اس کے حوالے سے بتاؤں، لیکن پہلے کی واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کوئی 82 سال پرانا قصہ ہے کہ حیدرآباد، یعنی پاکستان کا حیدرآباد، سندھ کا حیدرآباد، جو کہ پہلے تقسیم ہند سے پہلے یعنی کراچی سے پہلے وہ حیدرآباد جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت ہوتا تھا. وہاں جو تھی وہ تالپوروں کی حکومت تھی اور اس کو پہ قبضہ کیا تھا انگریزوں نے. اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو حیدرآباد کا نام لیں تو وہاں کہ قدم مولا علی، تو ایک امام بارگاہ ہے اس کا نام ہے قدم مولا علی. تو وہاں جتنے جلوس نکلتے ہیں، جتنے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، وہ وہاں تک جا کے اختتام پذیر ہوتی ہیں یا وہاں سے نکلتی ہیں. یہ قدم مولا علی کیا ہے، اس کی بھی داستان میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کرم علی خان صاحب تھے. ان کے دور میں یہ شہنشاہ ایران تھے اور ان کا نام تھا فتح علی. تو فتح علی کارپر نے یہ ایک تحفہ دیا تھا، ایک پتھر جس پر مولا علی کے قدم کے نقش موجود. وہ تحفے میں دیا تھا ان کو، تو انہوں نے وہاں پہ اسے لگایا تو وہ آج تک قدم مولا علی کہلاتا. اچھا، جس کی داستان میں سنانے لگا اس کا نام ہے چارلی ایلی کارپ. اس کی والدہ جو تھی یہاں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھی. اس کے والد جو تھے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کلیکٹر تھے. اچھا، یہ خود بھی کسٹم میں بھرتی بھی ہوا تھا، انسپیکٹر بھی بنا تھا. یہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، انگریز تھا. کب پیدا ہوا یہ نہیں پتا، لیکن اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1971 میں ہوئی. اب اس کا ایک ڈرائیور تھا عبد الغفور. اب یہ واقعہ جو ہے سندھیانہ، جو ایک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں درج ہے یہ قصہ. اور پھر اس کو 2004 میں بی بی سی نے ایک رپورٹ میں بھی اس کی تصدیق کی. اور وہ جو عبد الغفور ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں، جو اس کا ایلی کا ڈرائیور تھا، اس کے بیٹے نے بھی اس کو کنفرم کیا کیونکہ انہوں نے اس میں انٹرویو کیا تھا 2004 میں بی بی سی نے. مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا اس حوالے سے آپ کو یہ سنا دوں. ایلی جو ہے وہ بنیادی طور پر بیلے ڈانسر تھا. وہ عبد الغفور ڈرائیور جو تھا وہ ان کو جب محرم آتا تھا تو ایلی کو وہ واقعہ کربلا سناتا تھا، داستان کربلا سناتا تھا اور حضرت علی کے فضائل وقتاً فوقتاً سناتا رہتا تھا. وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ ملنگ ہو گیا اور وہ یہاں سے چلا گیا اجمیر شریف. خواجہ اجمیر کے درسگاہ میں وہ باقاعدہ ملنگ بن کے 6 ماہ بیٹھا رہا اور کالے کپڑے پہنتا رہا. پھر وہ یہاں واپس آیا، پھر یہاں پہ تو محرم میں کالے کپڑے پہنتا تھا. اس کی والدہ کی ایک سہیلی تھی تو وہ ایک وہاں منشی تھے، ان کی بیگم سے ان کی بڑی دوستی تھی. وہاں وہ بے اولاد تھے. تو ایک جلوس نکلا، وہ اس جلوس پہ انہوں نے منت مانی تو ان کی یہاں اولاد نرینہ ہوئی. تو اس کی والدہ بھی متاثر ہوئی اور وہ بھی ان سے وہاں جانے لگ گئی. یہ بھی جاتے تھے. ان کو بچپن میں ہی وہ کالے کپڑے اس نے پہنانے شروع کر دیے تھے. تو یہ جو ایلی ہے یہ اتنا متاثر ہوا کہ والد کے پاس، والد اس کو لے کے انگلینڈ گیا. اس نے اس کی شادی کی وہاں انگریز خاتون سے. اس سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوا. پھر یہ واپس آیا، پھر بھی یہاں حیدرآباد میں رہے. لیکن یہ مسلسل غفور کے ساتھ رہا. غفور کے ساتھ دوستی میں یہ اتنا مطلب غم حسین میں اتنا یہ شامل ہو گیا، یعنی حسینی قافلے میں شامل ہو گیا سوچ و سمجھ کے ساتھ، کہ اس نے ایک دن بیگم سے اپنے کہا کہ دیکھو جی میں باقاعدہ اعلان کر رہا ہوں مسلمان ہونے کا، اور مسلمان بھی ہم، میں شیعہ، اگر تم ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ، نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے مسلمان نہیں ہونا. اسے 2 بچے لیے اور وہ واپس انگلینڈ چلی گئی.
لیکن یہ نہیں کہا یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی آ رہا. اب یہ اسی طرح شامل رہا جلوسوں میں آتا رہا, محرم میں کالے کپڑے پہنتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, عقیدت کا احترام کرتا رہا. لیکن ہوا کیا, اب اس کے دل میں ہوا شوق کہ یہ جو جلوس نکلتے ہیں, یہ جو احتجاج کیا جاتا ہے, اتنی بڑی قربانی ظلم و ستم کے خلاف جو ایک ڈٹ جانے والا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے رفقا کا, ان کو خراج تحسین کے لیے مجھے بھی جلوس نکالنا چاہیے. اس نے غفور کو راضی کیا, بار بار عبدالغفور سے کہا, وہ ناراض. اس نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے علی کھاٹ, تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اس نے کہا میں دوں گا, میں دل و جان سے جناب میں ادھر آیا ہوں, اور محمد والے محمد کا میں غلام بن گیا. اور اس نے نام بھی بدل لیا تھا, نام رکھے تھا علی گوہر. 1971 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن وہ سارا سلسلہ جب شروع ہوا اور یہ اس نے ایک دن اس کی ضد پہ یہ بات مان لی کہ چلو نکالتے ہیں تمہارے نام پہ, جو اس نے انتظامات کر لیا عبدالغفور نے. یہ اس کے بیٹے نے کنفرم کیا کہ یہ بات کنفرم ہے, اور یہ سندھیانہ میں بھی ہے جو انسائکلوپیڈیا ہے سندھ کا. تو اس نے کہا کہ چلے جلوس نکالتے ہیں. جلوس کی تیاری ہوئی تو علی بے تحاشا خوش تھا اس دن. اس سے پہلے جلوس سے پہلے بے تحاشا کہ میری بات مانی گئی, میری منت پوری ہو گئی, میری دل کی خواہش پوری ہو گئی, آج جلوس نکلے گا, میں ساتھ چلوں گا, میرے نام سے لوگ باتیں کریں گے کہ میں نے بھی جلوس کیا, میں نے بھی امام کو نذرانہ عقیدت پیش کیا, ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. تو صبح جب ہوئی, جس روز جلوس نکل رہا تھا, تو صبح اس کی والدہ کی رحلت ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. وہ تو مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس نے بتایا غفور کو, تو غفور نے کہا یاد کرو میں نے تمہیں کہا تھا بڑی قربانی دینی پڑتی. کہتا میں دوں گا قربانی, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے صبح تدفین کی گورا قبرستان حیدرآباد میں اپنی والدہ کی, اور شام کو کالے کپڑے پہن کے ننگے پاؤں اسی طرح وہ جلوس میں شریک ہوا. اور وہ جلوس آج تک باقاعدہ 8 محرم کو نکالا جاتا ہے اور علی کاٹ کا جلوس کہلاتا ہے. اب وفا کی بات کریں کہ آج 9 محرم کی شب ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو, سب کو, رفقا کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یزید اور یزید کے ساتھی میری جان کے دشمن ہیں, تم لوگوں کے اس میں کوئی قصور نہیں, تم میرے پیارے ہو, تم لوگ ہم پہ محمد والے محمد کے سلسلے میں تم میرے ساتھ پیار کرتے ہو کہ ہم اس خانوادہ کے ہیں, تو تم لوگ اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کل بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی اور شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے. تو انہوں نے کہا نہیں, کسی نے کہا کہ سب نے کہا نہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں ان کی نظروں میں میری کہ میں اولاد علی ہوں, اولاد نبی ہوں, تو ان پہ مطلب ان کے ذہنوں میں ہو کہ میں ایسے ان کے سامنے سے اٹھ کے چلے جائیں, ان کو چھوڑ کے. تو انہیں چراغ بجھا دیا, وفاداروں کی شام ہے, چراغ بجھا دیا کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو دیکھا سب کے سب بیٹھے اور سب کے ہاتھ میں تلواریں, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم اپنی گردن کاٹ لیں, لیکن ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. بہرحال وفاداری انہیں نبھائی اور اگلے دن تک نبھائی. ساری رات انہوں نے باقاعدہ عبادت کی, صبح کی تیاری کی, شہادتوں کی, اور سب راضی تھے, خوش تھے. تو اب اس شہادت کے پیغام سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو اس قدر جذبات رکھتے تھے, اس قدر پیار کرتے تھے محمد والے محمد سے, تو ہم اور آپ کیوں دستے گرما ہوتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو تو اس کے لیے صرف کہ یہ ایک احتجاجی سی تحریر, ایک انداز ہے, کون کیا کرتا ہے کون نہیں کرتا, اپنے اپنے نظر و نیاز جو کرتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کرتے وہ نہ کریں, جیسے مرضی. ہمیں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. ایک ہی فارمولہ رکھنا چاہیے کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ. تو وفاداروں کی بات پہ وفاداری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. کیوں؟ میں آپ سب ہم کلمہ کو ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں کس پر؟ محمد رسول اللہ پر, اللہ پر. تو اللہ لا شریک ہے. تو ساروں کے تقاضے وہی ہیں کہ جو ان کی تربیت ہے, جو ان کی تعلیم ہے حضور اکرم کی, جو رحمت للعالمین ہے, تو ہمیں بھی, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی امت ہیں, ہم ان کے نام پہ اپنے لیے بخشش کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا چاہیے, زحمت نہیں. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, IAN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
اللہ نگہبان. حسین حسین امام حسین 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 امام